12 شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کا فرمان ہے پارہ نمبر 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 میں، من کان یرید الحیات الدنیا، جو بندہ دنیاوی زندگی چاہتا ہے، وزینتہا، اور دنیاوی زندگی کی سج دج زینت خوبصورتی دنیا کی زندگی کا حسن چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم اس کو پورا صلہ دیں گے۔ یعنی وہ جو دنیا چاہتا ہے، دنیا کا حسن چاہتا ہے، جس کی آرزو یہی ہے، ہم اس کو دے دیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور اس کا جو حصہ ہے اس کو دنیا کے اندر ہی دے دیا جائے گا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، آخرت میں ان کا حصہ صرف دوزخ ہے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو باطل کر دیا، ضائع کر دیا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس کے اندر کئی چیزیں بیان ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ، جن لوگوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا ہی دنیا بنا لیا کہ ہے سب کچھ دنیا، نہ اللہ کی یاد ہے، نہ اللہ کو ماننا ہے، نہ اس کے رسول کو ماننا ہے، نہ اس کے احکامات کی تابعداری کرنی ہے، سب کچھ ہی دنیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کو پوری دنیا دیں گے، جس کی واضح مثال ہمارے سامنے کفار۔ بڑا اللہ نے دیا ہے اور بڑا عطا کرتا ہے مالک، حتیٰ کہ قرآن مقدس میں فرمایا ہم ان کو اتنا دے دیں کہ ان کی جو سیڑھیاں ہیں چڑھنے والی وہ سونے کی ہوں۔ قرآن پاک میں فرمایا جو سیڑھیاں ہیں ہم باقی ان کو بہت دیتے ہیں، لیکن یہ سیڑھیاں ان کی چڑھنے والی بھی سونے کی ہوں، وہ ہم صرف اس لیے نہیں دیتے کہ عام مسلمانوں کا دل کھٹا نہ ہو، لیکن اس کے علاوہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم کافروں کو بڑھا دیتے ہیں، نہ ماننے والوں کو بڑھا دیتے ہیں، اور کتنا دیتے ہیں ہم ذرہ برابر بھی کمی کوئی نہیں کرتے دینے میں۔ اس کے ساتھ ہی فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں ان کا حصہ دوزخ کے سوا کوئی نہیں ہے، آگ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، تو ان کے اللہ نے سارے اعمال ضائع کر دیے، حبط کر دیے، ضائع کر دیے، ختم کر دیے، ان کا کوئی جو عمل کمایا ہوا ہے اس کا تول کوئی نہیں لگے گا۔ اس میں سے علماء نے فرمایا، جو فرمایا نا ان کے اعمال کو اللہ ضائع کر دے گا، یہ کیوں ضائع کرے گا؟ وجہ کیا ہے؟ ایک بندے نے عمل کیا ہے تو ضائع کر دیا جائے گا۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کا، اگر وہ مسلمان نہیں ہے، عمل کا پورا ثواب دنیا کے اندر دے دیا، اور آخرت میں اگر ثواب لینا ہے تو اس کے لیے مسلمان ہونا پڑے گا۔ تو مسلمان کا بھی عمل ضائع ہو جاتا ہے، تو وہ کیوں ضائع ہوتا ہے؟ اگر عمل کے اندر ریاکاری ہو، اگر عمل کے اندر اخلاص نہ ہو، اگر عمل کے اندر دکھلاوا ہو۔ بڑے سے بڑا عمل بھی کیا جائے گا، جب اللہ کی رضا نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا قیامت کے دن جن لوگوں کو جلدی عذاب دیا جائے گا، پہلے عذاب دیے جانے والے لوگوں میں سے، تو وہ عالم دین ہوگا جس نے صرف علم اس لیے پڑھا کہ لوگ مجھے عالم کہیں۔ وہ شہید ہوگا کہ جس کو الٹے منہ دوزخ میں ڈالا جائے گا، وجہ یہ ہوگی وہ اس لیے کہ وہ کہے گا کہ لوگ مجھے شہید کہیں۔ سخی کو بلایا جائے گا، الٹے منہ دوزخ میں ڈالا جائے گا، کیوں کہ اس کی آرزو یہ تھی کہ لوگ مجھے صحیح کہیں۔ حالانکہ یہ تینوں چوٹی کے لوگ ہیں، اعمال میں ان کا درجہ بہت اعلیٰ ہے، تو جب بڑے اعلیٰ درجے والوں کا یہ حساب ہوگا تو عام بندے کہاں جائیں گے؟
کہ بڑے سے بڑا عمل بھی اگر اللہ کی رضا کے بغیر کیا جائے گا نا جی، بڑے سے بڑا عمل بھی، تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہاں جو خاص گفتگو ہے وہ یہی ہے کہ ہر عمل چھوٹا ہو بڑا ہو اللہ کے لیے کریں۔ کسی کو ایک کھجور بھی دینی ہے تو اللہ کے لیے دیں، کسی کا کوئی چھوٹا کام بھی کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے یار میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، رب راضی ہو جائے اس لیے کر رہا ہوں، میرا دین مجھے حکم دیتا ہے میں اس لیے کر رہا ہوں۔ تو اعمال میں اخلاص ہونا یہ لازمی ہے۔ ہمارے بعض یہ خطیب حضرات اور بعض نقیب حضرات یہ جملہ بول دیتے ہیں محفلوں میں، آپ نے کئی بار سنا ہوگا، درود شریف ایسی چیز ہے یہ ریاکاری سے پڑھیں گے تو بھی قابل قبول ہے۔ بالکل غلط ہے۔ دنیا کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ ریاکاری سے کیا جائے تو قبول ہو۔ ریاکاری کو تو شرک اصغر کہا گیا، فرمایا یہ بندہ شرک کر رہا ہے، یہ میرے ساتھ کسی اور سے عبادت کا طلبدار ہے، کسی اور سے داد لینا چاہتا ہے، کسی اور کے لیے کر رہا ہے۔ عبادت تو صرف میرے لیے ہے، یہ کسی اور کو کیوں مجھے داخل کر رہا ہے؟ تو عبادت کوئی بھی ہو، بند کی کوئی بھی ہو، اللہ کی رضا کے لیے۔ پارہ نمبر 12 میں سورہ ہود کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا، 69 میں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور تحقیق ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم بالبشرا، تحقیق ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، قالوا سلاما، انہوں نے آ کے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، قال سلام، تو آپ نے بھی ان کو سلام کیا، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، ابھی زیادہ وقت گزرا نہیں ہے تو آپ ان کے سامنے بنا ہوا بچڑا لے کے آ گئے۔ اس سے معاشرت کے کچھ اصول ہمیشہ سمجھ آتے ہیں کہ جب بھی کسی بندے کے پاس جائیں تو اس کو سلام کریں، یہ بہترین طریقہ ہے، یہ بہترین اصول ہے۔ جب بھی کہیں پر جائیں، کسی سے ملاقات ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، تو سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ سلام لینا ہے۔ حدیث پاک میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلام گفتگو کرنے سے پہلے سلام لیا جائے۔ تو ایک تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے فرشتے انسانی شکل میں، تو آ کے وہ ملے تو ابراہیم علیہ السلام کو سلام کہا، تو آپ نے بھی آگے سے وعلیکم السلام کہا، اور پھر آپ نے فوراً ہی زیادہ دیر انتظار نہیں کرانا پڑا۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مہمان آ گئے تو اب ہنڈیاں جو ہیں وہ چولہوں کے اوپر چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جان بوجھ کے انتظار نہیں ابھی کھانا پڑے، آپ کو تو ہم نے کھانے کے بغیر جانے ہی نہیں دینا، نہیں جانے ہی نہیں دینا، پتہ بھی ہے فونوں پہ بات ہو گئی، سارے معاملے ہو گئے، تو ٹھیک ہے جو کام کرنا ہے وہ کر لیا جائے۔ تو یہ بھی ایک اچھی عادت ہے، باقاعدہ قرآن مقدس نے بیان کیا کہ دیر نہیں ہونے دی، ابھی وہ آئے ہیں سلام دعا ہے تو فوراً جلدی سے آپ نے ان کے سامنے وہ جانور بھنا ہوا ان کے سامنے رکھ دیا۔ ویسے بھی مہمان نوازی بڑے اعزاز کی بات ہے، اور مہمان نوازی میں سب سے جو بڑا نام ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ بڑے انبیاء آئے، ہر نبی کو اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی خاص چیز دی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو سارے نبیوں میں سب سے بڑھ کر چیز تھی، اور بھی کئی چیزیں ہیں، مہمان نوازی میں آپ بہت بڑھ کر تھے، تو معلوم ہوا مہمان نوازی کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے، اور نبیوں میں سے بھی خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسپیشلی سنت ہے۔ تو وہ فرشتے آئے انسانی شکل میں، تو آ کے آپ نے ان کے ساتھ سلام دعا کیا۔ آگے قرآن کہتے ہیں جی انہوں نے سلام کہا، انہوں نے بھی سلام کہا۔ اگر کوئی بندہ السلام علیکم کہے تو اس کے جواب میں بھی اگر کوئی بندہ السلام علیکم کہہ دے تب بھی جواب ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم کے جواب میں بھی وہی لفظ دہرا دیے جائیں تو تب بھی سلام ہو جاتا ہے۔ مہمان نوازی کی بھی بات سمجھ آئی، اور جب مہمان آ جائے تو پھر تاخیر نہ کی جائے بندے کو۔ اب وہ جو بندے آئے تھے وہ یقیناً جاننے والے نہیں تھے، بندے وہ جاننے والے نہیں تھے۔ ہمارا تو معیار وکھرا ہے نا جی، بندہ دیکھ کے ہم خدمت کرتے ہیں، بندہ دیکھ کر خدمت کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مہمان نوازی کا ایک معیار رکھا تھا، تو ہر کسی کے لیے اچھی سے اچھی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ تو مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے، تو اس کی یہ ترتیب بھی نہیں ہونی چاہیے کہ مہمان سے پوچھ لیا جائے کہ یار علماء بھی ہمیں بتاتے ہیں، سارے کہتے ہیں مہمان اپنا رزق لے کے آتا ہے، تو خالی ہاتھ آ گئے۔
تو مہمان اپنا رزق لے کے آتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ظاہری طور پہ کوئی چیز لے کے آتا ہے، وہ حقیقت کے معنوں میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے جو انعامات ہیں اس اعتبار سے وہ رزق لے کے آتا ہے۔ اور یہاں سے یہ چیز بھی سامنے ہو کہ فرشتے جو ہیں وہ تو کھانا ہی نہیں کھاتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے وہ ظاہر تکلف کیا، جانور بھنا، ٹائم تو کوئی لگا ہوگا تو ان کے سامنے لے آ کے رکھ دیا، وہ تو کھاتے ہی نہیں ہیں۔ ہم اس کے بارے میں یہ جواب دے سکتے ہیں کہ کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں انبیاء جب توجہ نہیں فرماتے، وہ اپنے ہی کام کے اندر اللہ کی عطا سے جو اپنا ان کا سسٹم ہے، اپنے کام کے اندر جب مگن ہوتے ہیں، جب کسی چیز کے توجہ نہیں فرماتے تو پھر اس وجہ سے اس چیز کی حقیقت اور ماہیت کو نہیں جان پاتے۔ یا اللہ رب العزت کبھی چاہتا ہے کہ میں اس چیز کا اظہار ہی نہیں ہونے دینا۔ سرکار کی زندگی میں بھی کئی ایسے واقعات گزرے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا، وہ بعد میں معلوم ہوا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نہیں چاہتی کہ میں اس چیز کا اظہار کراؤں۔ اچھا، اس کے بھی کئی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو اب فرشتے اگر کوئی بندہ یہ کہے فرشتے تو کھانا ہی نہیں کھاتے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ، اچھا پھر کھایا بھی کوئی نہیں انہوں نے کھایا بھی کوئی نہیں، تو اب یہ فرشتوں کے سامنے جو رکھا تھا اس کی ضرورت کیا تھی؟ وہ رکھا کیوں؟ اس لیے نہیں رکھا کہ آپ اس کی ماہیت کو اس وقت نہیں جانتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں، تو وہ تو بعد میں پھر معلومات پڑی کہ یہ فرشتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت جب چاہے کسی کو کوئی چیز عیاں کروا دے، اللہ جب چاہے کسی سے کوئی چیز عیاں نہ کروائے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جس جانور کے اوپر زہر تھا، سرکار نے اٹھا بھی لیا اور کھانے کی کوشش بھی کی اور اپنے منہ کے قریب لے گئے، بلکہ اس کو جو ہے وہ دانت مبارک لگا دیے۔ تو اب آواز آئی، اب حکم ہوا کہ نہیں اس کے اندر زہر ہے، پھر فوراً نکال دیا۔ ایک صحابی حالانکہ اس زہر سے انتقال بھی کر گئے اسی مقام پہ، ایک صحابی جو ہے وہ اسی زہر والے کھانے سے انتقال بھی کر گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے اللہ جب چاہے کسی کو کوئی چیز دے دے، اللہ جب چاہے تو کسی کو کوئی چیز نہ دے، تو یہ مالک کی مرضی۔ پارہ نمبر 12 میں سورہ یوسف بھی ہے، تو اس کی آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ارسلہ معنا غدا، کل آپ نہ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے گفتگو ہو رہی ہے اور کہہ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کہ کل نہ ابا جان آپ اس کو نہ جی ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ کیوں بھیجیں جی؟ یرتع، تاکہ یہ کوئی سیر و تفریح کے معاملات کر لے، ویلعب، اور کھیل کود کر لے، ذرا فریش ہو جائے، سیر و تفریح کر لے۔ یہ گھر رہتے ہیں تو ذرا باہر چلے جائیں ہمارے ساتھ۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم یقیناً اس کی پوری حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا۔ علماء نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ان کے بیٹے یہ عرضی کر رہے ہیں کہ ابا جان ہمیں اجازت دے دیں، ہم اپنے اس بھائی کو باہر لے جائیں، ذرا فریش ہو جائے گا، گھومے پھرے گا، وہاں پہ کھیلے کودے گا، تو آپ اس کو اجازت دے دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس پر فتویٰ نہیں لگایا، صرف یہ عذر پیش کیا کہ آپ لوگ کسی اور جگہ پہ ہوں اور بے دھیانی میں کہیں بھیڑیا نے اس کو کھا جائے، یعنی اس مسئلے کے اوپر اعتراض کوئی نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ اگر جائز مواقع پر بندہ سیر و تفریح کے لیے نکلتا ہے اور بندہ اپنے آپ کو لے جاتا ہے، جائز کھیل وغیرہ کھیلتا ہے، اپنے آپ کو فریش کرتا ہے، جسم کو فریش کرتا ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، تو یہ بالکل جائز ہے۔ اور اگر یہ ناجائز ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہنا تھا یہ تو کام ہی ٹھیک نہیں ہے، تم بیٹے کو کدھر باہر لے کے جا رہے ہو، کدھر کھیلنے کی اجازت دے رہے ہو، آپ کدھر کہہ رہے ہو کہ میں اس کو لے کے جا رہا ہوں۔ تو لہٰذا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ضرور پیش نظر ہونی چاہیے، لیکن فی زمانہ اس چیز کو بھی دیکھا جائے، ہمارے ہاں عمومی طور پہ جو بڑے بڑے پوائنٹ ہیں سیر و تفریح کے، تو اس میں بہت ساری قباحتیں موجود ہیں۔ تو اگر تو کوئی ایسی پوائنٹ ہیں سیر و تفریح کے یا کھیلنے کودنے کے جہاں پہ ناجائز مواقع ہیں، یا اب ایک یہ بھی صورتحال ہے، ہمارے بچے جو ہیں وہ جب کھیلتے ہیں تو گالیوں سے باز نہیں آتے۔ ایک بندے کو یہ لگتا ہے کہ میں اپنے بچے کو اگر پلے گراؤنڈ کے اندر بھیجوں گا اس کی تربیت خراب ہو جائے گی، تو پھر وہاں وہ نہ بھیجے،
وہ کوئی اور اس کے لیے ایسا ایکٹیویٹی کا معاملہ کر لے کہ جس سے اس کا ذہن بھی کھلے، وہ تازہ ہوا بھی لے، وہ باہر کے ماحول کو بھی دیکھ پائے۔ لیکن اس طرح کرنا یہ شریعت کو بھی مطلوب ہے اور انسان کے جسم کے حوالے سے بہتر ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الصلاۃ والسلام